الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کی ایک بات کو نقل فرمایا ہے، اور یہ شیطان نے خود کہی جب اللہ کے مقابلے پر آیا۔ شیطان بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل، اس عزازیل سے وہ ابلیس بن گیا، بہت عبادت کی۔ براہ راست اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے زمین آسمان میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدے نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی۔ لیکن جس ذات نے اس کو اللہ تک پہنچانا تھا، دربار میں قبولیت کرانی تھی، اسی کے خلاف ہو گیا۔ یہ عجیب ہے۔ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہوتا ہے، نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ بندوں کو ایسے اعمال بتاتا ہے جو دربار الہی میں قبول ہیں، کیونکہ اس کو وحی ہوتی آتی ہے، اور وحی سے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے بھائی ایسا کرو گے تو قبول ہے، ایسا کرو گے تو قبول ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آدمی عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دے، اور بڑے اخلاص سے پڑھے نفل، بڑا اخلاص ہے، خوب طہارت ہے، اکیلے میں رو رو کر، دیکھنے والا کہا کہ بھائی قبول ہی قبول ہے۔ لیکن آپ بتائیں، پیغمبر السلام نے فرما دیا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، نماز نہیں ہوتی عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو۔ اب اس کا عمل تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن نبی نے بتایا کہ یہ قبول نہیں ہے، وہ بتائیں گے کہ کب قبول ہوگا۔ شیطان نے اعمال تو کیے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے جس شخصیت کی نے قبول کرانے تھے آدم السلام نے، وہ انہیں کے خلاف ہو گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس کے اندر کبر تھا۔ کبر کہتا تھا کہ میں اچھا ہوں، میں اعلیٰ۔ اس کثرت عبادت نے اس میں کبر پیدا کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کبر پیدا ہو گیا۔ وہ دوست کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھا۔ یہ بہت خطرناک تھی۔ اس لیے کبر کی جو بیماری ہے، یہ شیطان کی بیماری ہے۔ یہ شیطان انسان میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے بھی میں بہت اچھا ہوں، میں آئی ایم پرفیکٹ۔ ہر ایک کو ناقص سمجھتا ہے، خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، حالانکہ کوئی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ سارا تو آخرت میں جا کر کھلے گا۔ اگر رزلٹ ہی جب تک آؤٹ نہیں ہوا تو کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ کہے کہ میں ہائی فرسٹ ڈویژن لینے والا ہوں، ہائی فرسٹ ڈویژن ہے، تو آپ کہیں گے بے وقوف، رزلٹ تو آنے دے، رزلٹ آنے کے بعد تم پہ شور مچانا۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایمان سلامت جو لبے گور بریم، جس دن میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا، آسن تو بری چستی چالاکی ماں، اس دن میں کہوں گا میں بہت ہوشیار تھا اور میں بہت سمجھدار تھا، لیکن جب تک میں ایمان قبر میں لے کر نہیں جاتا سلامتی کے ساتھ، کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو شیطان مقابلے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ گیا، اور پھر کہا کہ میں چونکہ اس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا دربار سے، انسان کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑوں گا، ہمارے پیچھے لگ گیا، اول یوم سے ہماری اس کی دشمنی۔ ثم لآتینہم، اللہ سے کہا میں اس کی بین ایدیہم، اس کی آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی ہمہ وقت کوشش کروں گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں،
شیطان ایک لمحے کو غافل، ایک لمحے کو ہر وقت ہمارے پیچھے اور چاروں طرف سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے. سامنے سے بھی ایسی چیزیں لائے گا جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرے، پیچھے سے بھی لائے گا، دائیں سے بھی لائے گا، بائیں سے بھی لائے گا. نیچے کا بیان نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نیچے کا بیان کیوں نہیں، اس لیے کہ کبر ہے اس میں کہ نیچے سے نہیں آؤں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، نیچے سے نہیں آؤں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا. اور اوپر کا بھی بیان نہیں ہے کہ میں اوپر سے آؤں گا. یہ اللہ نے بندے اور اپنے درمیان راستہ رکھا ہے. شیطان اوپر سے نہیں آ سکتا، سامنے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے نہیں آئے گا. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اسی لیے شیطان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ تعوذ کا طریقہ بتلایا گیا کہ دیکھو میری پناہ مانگنی ہے تو پناہ اوپر والے سے مانگی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب انسان پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو پناہ دیتے ہیں. قل اعوذ برب الناس کی صورت اسی پر نازل ہوئی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے. دیکھو شیطانی جو حملہ کتنا سخت ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 ناموں کی دہائی اور 3 ناموں کا واسطہ دینے کے بعد سے کہا من شر وسواس الخناس. قل اعوذ بالفلق میں رب الفلق میں ایک ہی لفظ کا ہے رب الفلق، اور اس کے بعد پورے عالم سے پناہ کا اس میں ذکر آتا ہے. پوری دنیا کی مضر چیزوں سے اللہ تعالیٰ صفات فرماتے ہیں، لیکن رب الفلق ایک رب فلق کا نام لیا ہے. لیکن شیطان کی جب معاملہ آیا تو 3 بار اپنا نام دہرایا، قل رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان سے جب تک یہ نکال نہیں دیتا اس کو چین نہیں آتا. اس لیے تحفظ کا طریقہ دیا ہے، یہ اوپر کا راستہ صاف رکھا ہے. یوسف صلی اللہ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا شیطان نے، گھیر لیا، تالے بھی لگا دیے، حسن سامنے، بیوٹی سامنے، اور عام بیوٹی بھی نہیں ہے کہ کوئی روڈ کی بیوٹی ہو، منسٹر کی بیوی ہے، سٹیٹس بھی بہت اونچا ہے، ظاہری حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، سارا کچھ ہے. کیا فرق؟ قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، اوپر رابطہ معاذ اللہ. واستبق الباب، اور پھر دوڑے، 2 کام کیے مسلم سے، اللہ کی پناہ مانگی سب سے پہلے، اور وہاں سے اس جگہ سے ہٹے جہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ تھا. پھر شیخ فرماتے تھے یہی گر کی چیز ہے. آج آپ اسی جگہ پر جہاں گناہ پر پڑ رہے ہیں وہی تسبیح پھیر رہے ہیں، اس تسبیح کو یار ہم گناہ سے بچ جائیں. بھائی وہاں سے ہٹو، ہٹو، وہاں سے نکلو. شیطان نے جال لگا، مجھے بتاؤ کسی جگہ پر گڑا ہو اور کسی جگہ پر کوئی چیز ایسی خطرناک ہو تو آپ وہاں پر کھڑے رہیں گے، بھاگیں گے، وہاں سے بھاگیں گے، فوراً نکلو یار، نکلو نکلو، جلدی کرو، نکلو جلدی سے، دور ہو جاؤ. واستبق الباب. یوسف السلام نے دیکھ لیا کہ جال لگا ہوا ہے، پہلی اللہ کی پناہ مانگی، کہتے اسی لیے اوپر سے ذکر نہیں کیا، فوق کا ذکر نہیں ہے، آگے پیچھے کا چاروں طرف سے آئے گا شیطان. نیچے سے اس لیے نہیں آئے گا کچھ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، کبر ہے اس کا. اور اوپر سے اللہ نے کہا کہ اوپر سے تو آ نہیں سکتا، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے. واستبق الباب پہ کوشش کی، بس اللہ نے راستہ کھول دیا. آج ہم کہتے ہیں ہم گناہ سے کیسے بچیں، شیطانی گناہ کیسے بچیں؟ اللہ نے راستہ بتایا ہے. اور پھر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان کے حملوں میں سب سے خطرناک حملہ ناشکری کا حملہ ہے. یہ قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا ہے. شیطان کا میں ان کو ناشکرا کر دوں گا، اللہ مجھے ان کی وجہ سے نکالا اور ان کو تو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسانوں کو کہ آپ کی بات کرے گا، سب مخلوقات ہیں، یہ کھائیں گے تیری، گائیں گے دوسروں کی. یہ ناشکری اس کا نام ہے. یا مجھے فلاں چیز سے مل گیا، مجھے فلاں چیز سے مل گیا، مجھے فلاں چیز سے مل گیا، میں بڑا ہوشیار ہوں، بڑا ذہین ہوں، بڑا میرے بچے بڑے لائق ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں، بہت ان کو جناب پتہ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وابتغوا من فضل اللہ، قرآن نے کہا ہے تلاش کرو اللہ کے فضل کو. یہاں فضل سے مطلب رزق ہے، لیکن رزق کو اللہ نے فضل قرار دیا ہے کہ رزق تمہاری کوشش پر نہیں ملے گا، میرے فضل سے ملے گا. یہاں لفظ فضل استعمال کیا ہے. ہاں وابتغوا، کوشش تم نے کرنا ہے، کوشش کرنی. ابتغاء یہ سنت الہی ہے، آپ کوشش کرو گے. کھیتی والا کھیتی لگائے گا لیکن پیدا اللہ کریں گے، لیکن اس کو حکم ہے تو کھیتی لگا. میاں بیوی ملیں گے، شادی کریں گے، یہ کوشش تیرے ذمے. اب اولاد کا رزق دینا، اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا، یہ میرے ذمے. اس سبب اختیار کرنے کا حکم ہے وابتغوا من فضل اللہ، لیکن اس سبب پر نتیجہ مرتب ہو. فرمایا یہ میرا فضل ہے، وابتغوا من فضل اللہ. لا تجد اکثر الشاکرین، ناشکری کا مرض، یہ بہت خطرناک مرض ہے. انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے. ہزار نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ انسان بنایا ہے اور صاحب ایمان بنایا. بہت سے اولادیں آج بے وقوف کہہ دیتے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، فلاں کا باپ مرا اتنے پیسے چھوڑ گیا، اتنی فلاں کا باپ مرا اتنی چھوڑ گیا، ہمارے باپ نے کیا چھوڑا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں تمہارے باپ نے تیرے لیے ایمان چھوڑا ہے. اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا پھر دیکھتے تو کیسے ایمان لے کے آتا ہے. یہ اللہ نے فضل فرمایا. مسلمان گھر میں کان میں اذان ہو گئی، مولوی صاحب نے اذان دے دی، گٹی چٹا دی، اور بڑا ہوتی کہا کہ گئے اللہ اللہ. ہر مسلمان اپنے بچے کو پہلے اللہ ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کس بیچارہ ہے، وہ ضرور کہے گا اللہ اللہ. کہ اللہ اللہ، کہ اللہ، کہ اللہ، اللہ کا نام لیا، صاحب ایمان بن گیا. اور کیا چاہیے؟ ایمان تو کنجی ہے، آخرت کے سارے خزانوں کی کنجی. دنیا تو ہر ایک کی پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اولاد کی الگ دنیا ہے، لکھا رزق، ماں باپ کا الگ الگ رزق لکھا. ماں باپ تنگی تکلیف میں چلے جاتے ہیں اور اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ وسعتیں کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ والدین کے لیے وسعتیں کر دیتے ہیں. مغل بادشاہوں کے حالات پڑے، وہ بادشاہ تھے، ان کی اولادیں مانگتی تھیں. لکھا ہے حضرت مدر جان جانا رہتا، یہ بھی مغل بادشاہوں کی اولاد میں سے. مدر جان جانا بہت بڑے نقش بندی بزرگ ہیں. کہا میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا، مغل بادشاہ ہمارا، جس کا دربار میں نے کہتے دیکھا ہے اور اس کی شان دیکھی ہے. اس کے دربار میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. کہتے میں نے اس کو دلی جامع مسجد کی دروازے پر مانگتے دیکھا، وہ پیسے مانگ رہا تھا. اس نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے. تو ولا تجد اکثر الشاکرین، تو ناشکری کا مرض بہت خطرناک ہے. انسان اس سے بہت ہر وقت شکر ادا کرے، ہر وقت شکر ادا کرے. ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں جنگل میں، جیسے آپ کے نیشنل پارک ہوتے ہیں یہ جنگل، تو کسی نے کوئی جانور نے حملہ کر دیا تو زخمی ہو گئے. تو پانی پر وہ زخم تو کہتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے کہا کہ حضرت یہ الحمدللہ کا موقع تو نہیں ہے. ان کا نہیں، اس پر نہیں کہ مجھے زخم لگا الحمدللہ کہہ رہا ہوں، میں اس پر ہوں یہ مصیبت ہے، اور مصیبت پر اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ معصیت نہیں ہے جو خدا سے دور کر دے. میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی گناہ نہیں ہوا، مجھ پر ایک مصیبت آ گئی. اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان غم زدہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بالکل قریب ہو جاتا ہوں. ارشاد ان کے میں قریب ہو جاتا ہوں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا طریقہ تحفظ بتایا. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان کی صلاح نہیں ہو سکتی. شیطان کو کتنی تبلیغ کر لو مسلمان ہونے والا نہیں ہے. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے مسلم شریف کی، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ہر ایک پر شیطان نے ایک چھوٹا شیطان مسلط کیا ہے جو ہر وقت اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ پر بھی، کہا کہ آپ مجھ پر بھی، ولیکن اسلما، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ سوائے اس کے کہیں ذکر نہیں ملتا کہ شیطان مسلمان ہو جائے اور شیطان نیک ہو جائے اور مسلمان بن جائے، یہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے شیطان اگر کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے تو اس کے اندر بھی آخر میں گمراہی ہوتی ہے۔ اس لیے قصیدہ بردہ والے کہتے خالف النفس والشیطان واسیما وانہما ماذاک نصحا فاتہمی، کہا کہ نفس اور شیطان سے ہوشیار رہنا، یہ نصیحت بھی کرے تو اس نصیحت میں بھی سمجھنا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا اپنا مطلب ہے، نکالنے کے لیے نصیحت کر رہا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پر ایسی چیزیں طاری کر دیتا ہے شیطان، اور روتا ہے اور اسے سمجھتے یار میں تو اللہ والا بن گیا ہے، اور بعد میں ایسا اس سے کام کراتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا لکھا ہے کہ حضرت جو مسجد خضرا پاکستان صدر میں ایک مسجد ہے، مسجد خضرا، حضرت کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کہا میں عصر کی نماز پڑھ کر وہاں سے جب آگے سے میں نکلا، وہ میں دیکھا تو ایک نوجوان رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، کہا کہ مجھے رشک آیا کہ جوانی میں اتنا گریا اور جوانی میں اتنا اس کے اوپر طاری ہے، تو مجھے رشک آیا۔ بزرگ لوگ تو عجیب لوگ ہوتے، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا کس مقام پر پہنچ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کی اس ہرس ہی نے ان کو آگے تک پہنچا دیا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے بڑا رشک ہے، ابھی جوانی عمر دیکھو اور اتنا اس پر گریا تھا۔ کتنے دن میں ایک بابا جی وہاں سے گزرے، اس کے ہاتھ میں جوتی تھی بابے کی، وہ بیچارہ بابا اس طرح چل رہا تھا تو اس کے کندھے سے جوتی لگ گئی۔ جو اس کے کندھے سے جوتی لگی، اس نے 1 منٹ میں 10 گالیاں دے دی اس بابے کو۔ اندھا ہے تو یوں ہے، یہ گریا شیطان نے اس پر طاری کیا ہوا تھا۔ اگر یہ حقیقی گریا ہوتا اور مٹا ہوتا تو اس بزرگ کے بلکہ یہ کہتا بھائی بابا جی آپ کو تو کچھ نہیں ہو گیا ہے، میرے پاس سے گزرے تھے، بجائے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ کہا کہ بس میں نے کہا اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ تو شیطان تو ایسا ہے کہ انسان پر کبھی نیکی کی شکل میں لا کر بھی گمراہی پیدا کرتا ہے۔ میں نے بتایا نا، نیک کر کے اور اس میں کبر پیدا کر دے گا، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنے لگے گا، یار میں تو بس بہت ٹھیک ہوں، فلانا ایسا فلانا، دوسروں کو دکھاتا رہتا ہے۔ بھائی کیا پتہ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے۔ اس لیے میرے شیخ خاص طور پر جب حرمین شریفین جاتے تھے، الحمدللہ کئی سفر حضرت کے ساتھ ہوئے، تو خاص طور سے فرماتے تھے کہ اپنے دل کو سنبھالو، اپنی آنکھ کو سنبھالو۔ اگر تم نے چاہتے ہو حرمین شریفین کی قبولیت، دل سنبھالو، کسی کو معمولی نہ سمجھنا، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہے، تمہارا کیسا بھی مہمان ہو، بولو بھائی، تو کوئی حقیر سمجھ سکتے ہیں یار یہ تو یہ کیسا، آپ کون ہوتے ہو بھائی، میرا گیسٹ ہے۔ کہا یہ جیسے بھی، ان کو ظاہر نہ دیکھو، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، اگر اللہ نے بلایا، رسول اللہ نے بلایا ان کو، اللہ نے بلایا۔ دل سنبھالو اور آنکھ سنبھالو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اور یہاں پر کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرے۔ میرے شیخ فرماتے تھے حرم میں جو تقوی کے ساتھ رہ جاتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو تقوی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ تو اللہ نے شیطان کے لیے ایک دشمن سے تحفظ بتایا، اور 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، کبر، عجب بھی اس میں شامل ہے۔ عجب کہتے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے کسی کو برا نہ سمجھے، اور ناشکری۔ یہ شیطان کی خاص بیماریاں ہیں جو شیطان ہم میں یوسوس فی صدور الناس، اسی شے کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، میں کرتا رہتا ہے، بکری کی طرح میں کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا دشمن نفس ہے، نفس شہوت کی بیماری، شہوت بیماری ہے، آنکھ خراب کر رہا ہے، زبان خراب کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، یہ سب یہ شہوت کی بیماری ہے۔ یہ نفس شہوت، لیکن نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ شیطان کی اصلاح کی، اس لیے فرمایا پناہ مانگو، لیکن نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا تقویٰ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یعنی اس بات کا ارادہ رکھے میں نے گناہ نہیں کرنا۔ لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ صبح سے ارادہ کرو، آج سارا دن ہم نے گناہ نہیں ہونے دینا، اس سے نفس کی بات نہیں ماننی ہم نے سارا دن۔ اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح سے ارادہ کرو، جو کام کریں گے خدا کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ جب انسان کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو نہ نفس کو خوش کرے گا، نہ شیطان کو خوش کرے گا۔
صبح سے نہیں فرماتے تھے، صبح سے الحمدللہ ان کی صحبت میں کئی بار کراچی میں حضرت جانا ہوا اور ان کی زیارت بھی کی الحمدللہ. یہ بھی ہمارے شیخ کی برکت ہے، حضرت نے توجہ دلائی. ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اور باول نگر سے کراچی گئے، ہم تو کراچی جانتے نہیں تھے کراچی کیا ہے. اب تو الحمدللہ کراچی اپنا شہر ہے، بلکہ کراچی کا نام تو میں نے شہر محبوبہ رکھا ہے، اور مدینہ محبوب اعظم، شہر محبوب اعظم. اور یہ شہر محبوبہ ہمارے استاد مرشد دوست احباب کراچی میں باول نگر تو ہو چکے ہیں، ہم آپ پیدا ہوئے. تو حضرت یہاں تو حضرت فرماتے تھے اس کی تاکید، صبح سے نیت کرو اللہ سارا دن جو کام کریں گے تجھے خوش کرنے کے لیے کریں گے. تو پھر نہ نفس کی گنجائش نہ شیطان کی. اور میرے شیخ فرما صبح سے ارادہ کرو اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو نفس جو ہے اس کا علاج کیا ہے؟ تقویٰ. اس کا تحفظ ہے، اس کا تقویٰ ہے. اس لیے کف النفس عن الہوا، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ نفس کو روکو برائی سے، اس کو روکو برائی سے. سب سے پہلے تو ارادہ ہے، پھر کوشش ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا. یہ تو کہے گا، وہ تو زور مارے گا، لیکن آپ نے مخالفت کرنی. جب مخالفت کرو اس سے نور پیدا ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے کش مکش، کش میں نہ کھینچنا، پل مکش نیور پل، نو پل. تو کش مکش، یہ کش مکش یہ لفظ کش کھینچنا، مکش ماں میں نہ نو، یہ فارسی میں نو کو کہتے ہیں ماں. مکش نہیں مجھے نہیں کھینچنا. تو میرے شیخ فرماتے تھے یہ دیکھو کش مکش. فرمایا جب کش مکش ہوتی ہے نا تو پھر انسان جب مکش کر لیتا اور نفس کی نہیں مانتا، ایمان گرم ہو جاتا ہے. جس طرح میرا ہاتھ گرم ہو گیا، ایمان گرم ہو جاتا ہے. یعنی یہ عجیب ہے، یہ اللہ نے جی جو نفس دیا ہے اور وہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس برائی سے رکنے پر ہمیں جو عطا ہوتا ہے نور تقویٰ اور اللہ کی دوستی اور ولایت، اتنا بڑا انعام دیتے ہیں. اگر یہ نہ کرتا تو ہمیں یہ انعام کہاں سے ملتا؟ آپ بتائیں اگر فرٹیلائزر نہ ہوتا تو کھیتی اچھی خاصے پیدا ہوتی. یہ گناہ کے تقاضے فرٹیلائزر ہیں نور تقویٰ کے لیے. نور ایمانی تو اللہ نے دیا ہے، اس پر نور تقویٰ چاہیے، نور ذکر چاہیے. تو نفس کا علاج اس کی مخالفت ہے. پھر پاک، اس سے پھر اتنے پاکی آتی ہے، یہ پاک ہوتا جاتا ہے. اور اہل اللہ کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، کہ ان کی صحبت میں انسان رہے جس سے تقویٰ اختیار کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ انسان کو تربیت، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کو وہ تزکیہ کرتے ہیں، ہمارے نفس کو پاک رکھنے کا بھی طریقے بتاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے ڈرائیور کی ضرورت کب پڑتی ہے گاڑی کو؟ جب موڑ آتا ہے، جب گڑھا آتا ہے، جب ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. ورنہ آپ گاڑی چلاتے رہیں، سیدھی گاڑی چلتی رہے تو ڈرائیور کو خاص پر، بلکہ آپ نے دیکھا کروز لگا لیتے ہیں. کروز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کروز لگا لیا اور آرام سے بیٹھ گیا اوپر، جو نا دونوں ٹانگیں اوپر رکھ کر بیٹھ گیا، اوپر اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہے اور گاڑی سیدھی جا رہی، اس لیے کہ کوئی موڑ نہیں ہے. لیکن جہاں کوئی موڑ آئے گا، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا، وہاں ضرورت ہے. تو میرے شیخ فرماتے شیخ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھو، وہ تو 2 ہی پڑھنی ہے ہم نے بھائی، اور زور 4 ہی پڑھنی ہے، اور ہم نے تلاوت و ذکر کرنی ہے. شیخ کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں پر جب نفس کو گڑھا پیدا کرے گا، جہاں کوئی موڑ آئے گا، وہاں وہ بتائے گا کہ ہم نے یہاں سے کیسے بچ کے نکلنا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے. یہاں وہ پھر اسٹیئرنگ موڑے گا ہمارا کہ نہیں بھائی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. وہ دیکھ لے گا کہ اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے. کتنے بزرگوں کو دیکھا ذکر روک دیا، یار ذکر کیوں روک دیا؟ بعد میں پتہ چلا بھائی ذکر اس کو ابھی نقصان دے رہا ہے، یہ تکڑی خوراک کھانے کے ابھی قابل نہیں ہے، یہ بیمار ہے. تھوڑا تھوڑا ذکر کر لے، یا بس تلاوت کر لے، یا بس صبح شام تھوڑا تھوڑا پڑھ لے، ابھی تکڑی خوراک کے قابل نہیں. جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے پھر کہا کہ بس اب جو چاہے پڑھ، سب کچھ تجھے ہضم ہو جائے گا. دنیا میں اسی طرح روحانی خوراکیں. تو نفس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے کہ نفس کا علاج
خود کوشش کرنا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، اس میں پناہ مانگنی شیطان سے اور نفس کے لیے تزکیہ مانگنا ہے، شیطان سے پناہ اور نفس کے لیے تزکیہ مانگنا ہے۔ جب انسان یہ کرتا ہے، یہ دو بڑے دشمن ہیں، اس سے اللہ پھر حفاظت کرتے ہیں اور یہی انسان متقی بھی ہوتا ہے، اللہ کا دوست بھی بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکی انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکی انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نعوذ بک من الشیطان والشرک، اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الشرک ونفخه ونفثه۔ اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد۔ یا اللہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، ہمارے نفس کو پاک فرما، اللہ ہمیں اللہ والوں کی جماعت میں شامل فرما، اللہ اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ان دیار کے مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، آل اولاد کی، اللہ عقائد، اعمال سب کی خوب کو حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اتنے دینی کام ان دیار میں ہو رہے ہیں یا اللہ، مساجد ہوں، مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، تبلیغی مراکز ہوں، یا اللہ جماعتیں، سب کے جتنے بھی کام ہیں سب کو تو قبول فرما، ان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولانا غلام محمد صاحب کے بھائی بھی وفات پا گئے، پتہ چلا، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بابر نگر میں بھی بعض یا اللہ خاص خدمت گزار مدرسے کی دنیا چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امیر صاحب وفات پا گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست ایاز خان صاحب، ہمارے دوست بھائی محمد نادار صاحب، ان کی مغفرت فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان یا اللہ یہاں پر دنیا سے چلے گئے ہیں یا جہاں پورے عالم میں، یا اللہ سب کی بھی حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوست کی پریشانی دور فرما، ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔